اچھا، سوال یہ کیا گیا ہے اذا تبین بطلان صلاة امام الجماعت لبطلان وضوئه مثلا فهل تبطل صلاة المامومین او جماعتهم فقط؟ بڑا اہم سوال کیا گیا ہے۔ نماز با جماعت ہو رہی ہے اور نماز جماعت کے بعد پتہ چلے فارغ ہونے کے بعد کہ قبلہ صاحب کی نماز باطل تھی، اس لیے کہ ان کا وضو غلط تھا۔ اچھا، قبلہ صاحب تو دوبارہ پڑھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے غلطی سے مثلا وضو کرتے وقت نیا پانی لے کے مسح کیا تھا، بائیں پاؤں کا مسح بھول گئی، اسی وجہ سے ان کا وضو باطل تھا، جس کی وجہ سے نماز جماعت سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلے کہ پیش نماز کی نماز باطل ہے۔ اچھا جی، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پڑھیں گے، خود پڑھیں گے، معمومین کیسے؟ ان کی صرف جماعت باطل ہوگی یا جماعت اور نماز دونوں باطل ہوں گے؟ جماعت کے باطل ہونے کا، نماز صحیح ہو لیکن جماعت باطل ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فرض ادا ہو گیا لیکن جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر نماز بھی صحیح ہو، جماعت بھی صحیح ہو، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرض بھی ادا ہو گیا اور آپ کو نماز جماعت کا ثواب بھی مل گیا۔ نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو لکھ نہیں سکتے۔ ہاں، جماعت کے ثواب ہونے کا یہ فائدہ ہوگا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلے کہ پیش نماز کی نماز باطل تھی، بات معمومین کی ہو رہی ہے، نہیں امام کی، وہ تو دوبارہ پڑھے گا جی، دوبارہ پڑھے گا۔ آپ معمومین کی آغاز سیستانی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ معمون جو ہے نا پیچھے مقتدی، ان کی نماز بھی صحیح ہے اور جماعت بھی صحیح ہے، ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی ثواب بھی جماعت کا ملے گا اور ان کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ، ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اذا تبین للامام بطلان صلاتی فی الاثناء فہل یجب علیہ اعلام المؤمنین بذالک؟ یہ بھی بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ دوران نماز پیش نماز کو پتہ چلے کہ میری نماز باطل ہے، یاد آ گیا کہ بھئی بغیر وضو کے آ گیا ہوں، یا نماز کے دوران جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے، بندے خدا کا وضو ٹوٹ جائے، خاموشی سے جاری رکھے یا مومنین کو آگاہ کرے بھئی یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، لہذا جو ہے نا وہ اچھا یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ مومنین کو بتایا جائے نا، تو خاموشی سے بس گزر جائے یا لوگوں کو بتائے کہ بھئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے، لہذا جو ہے نا یا تو میں وضو کر کے آتا ہوں اور دوبارہ پڑھیں گے، یا آپ لوگ اپنے اپنی فرادہ پڑھیں، میں گھر جا کے پڑھتا ہوں۔ وہ جو بھی حکمت عملی آپ طے کرتے ہیں، سوال یہ ہے بتانا ضروری ہے یا بتانا ضروری نہیں ہے؟ اذا تبین للامام بطلان صلاتی فی الاثناء، اثناء یعنی دوران نماز پتہ چل جائے، ظاہر ہو کہ امام صاحب کی نماز باطل تھی، فہل یجب علیہ اعلام المؤمنین بذالک، مومنین کو، نمازیوں کو، مقتدیوں کو اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں، ظاہر یہ ہے کہ واجب ہے، یعنی خصوصاً اس صورت میں جب مومنین کی نماز کے باطل ہونے کا ظاہر ہے، نماز باطل ہوگی، کیونکہ آپ حمد و سورہ پڑھتے ہیں، حمد و سورہ کے دوران باوضو ہونا چاہیے، آپ ان کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز جو ہے نا اگر باطل ہے، مومنین کو آگاہ کریں، اس طرح خاموشی سے نماز کو مکمل کرنا اور بعد میں گھر جا کے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صف اول میں کسی ایک نمازی کی نماز باطل ہو جاتی ہے کسی کی وجہ سے، تو اس وقت میں وہ یہ کاش کہ آپ پچھلے 2 نمازوں میں ہوتے، آپ نہیں تھے۔ ہم نے کہا ہے کہ اگر صف اول میں کسی کی نماز باطل ہے، اچھا یہ بھی ہم نے بتایا کہ بچے جب صف اول میں ہوں تو آیا اس سے اتصال ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ نابالغ بچہ صف اول میں ہو تو اس سے کچھ
ادھر کے لوگوں کا جو ہے نا وہ اتصال ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ یہ حائل ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی نماز بھی اگر باطل ہے تو پھر جو ہے نا جو ادھر ہیں وہ ان کا اتصال جماعت سے ٹوٹ جاتا ہے، ادھر اگر کھڑا ہے جو ادھر ہیں ان کا اتصال جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس نے نہ بتایا، ہاں کسی کو بتایا نہ، وہ چلا جائے۔ نہ بتایا جائے تو ہم تو کوئی ذمہ دار نہیں، آخر تک کسی کو پتہ نہ چلے تو بس ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کی نماز ہو گئی۔ ہاں ہاں اس کا ذمہ دار وہ فاصلہ جو ہے، یعنی ایک آدمی کے نماز نہ ہونے سے وہ فاصلہ آیا، یہ دیکھو یہ بھی ہم یہ دہرا رہے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے گیپ، دوسرا ہے حائل ہونا۔ گیپ جو ہے وہ 100 میٹر تک خالی جگہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کورونا میں ہم یہی کرتے تھے، جانماز بچھاتے تھے اور ایک جانماز دوسرے جانماز میں 100 میٹر کا فاصلہ ہوتا تھا، وہ کوئی کورونا کے لیے الگ اسپیشل حکم نہیں تھا، عام حالات میں بھی یہی ہے۔ اگر اگلے صف میں یہ اپنا دونوں مومنین کے درمیان میں 1 میٹر کا فاصلہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک نابالغ بچہ ہے وہ پھر اتصال ٹوٹ جاتا ہے، یا وہ صورت بھی بتائی گئی کہ بھئی یہ ان کی نماز قصر تھی، دوسری رکعت مکمل کر کے یہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، یہ حائل ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فاصلہ آ جاتا ہے۔ تو جہاں تک گیپ کا تعلق ہے، جگہ خالی کا تعلق ہے، وہ 100 میٹر کی گنجائش ہے، لیکن اگر جو حائل ہے وہ ایک پردہ بھی ہے، پردہ، تو جو ہے نا وہ اتصال ٹوٹ جاتا ہے۔